الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کو جس طرح کا ماحول دیا جائے یہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اس کو جس قسم کے لوگوں کے اندر رکھا جائے یہ ویسی ہی عادتیں اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے تو نفس بھی نیک عادات میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جب یہ کسی انسان کی قید میں آ جاتا ہے تو یہ انسان سے مانوس ہو جاتا ہے، اور طوطا جب یہ انسان کی قید میں آتا ہے تو انسان کی بولی سیکھ جاتا ہے۔ ایسے ہی گھوڑا یہ کتنا زبردست اور طاقتور جانور ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو یہ اپنی طاقت تک بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی نفس کو جس ماحول کے اندر رکھا جائے گا یہ اسی طرف راغب ہو جائے گا۔ اگر اس کو ایسے ماحول کے اندر رکھا جائے گا جہاں ہر وقت گناہوں کا بازار گرم ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی ہی گناہوں کی طرف راغب ہوگا، اور بندے کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ بندہ گناہ میں پڑ جائے۔ اگر اس کو شرابیوں اور جواریوں کے اندر رکھا جائے گا تو اگرچہ بندہ کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو یہ ایک نہ ایک دن بندے کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ وہ شراب پینا شروع کر دے گا اور جوا کھیلنا شروع کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر اس نفس کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھا جائے جو ہر وقت نیکی کی دعوت دیتے ہوں، جو اللہ کے احکام کی طرف بلاتے ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نفس کچھ ہی دنوں کے اندر یہ نیک کام کرنے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، میں نمازی ہو جاؤں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاؤں، میں بری عادتیں چھوڑ دوں، تو بندے کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ بندہ برے ماحول کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو 5 وقت کے نمازی ہوں، جو متقی اور پرہیزگار ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایسے کاموں کے اندر لگ جائیں گے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو ہر وقت اللہ جل شانہ کے مطیع و فرما بردار ہوں۔ اگر موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی ملتا ہے جہاں پر ہر وقت سنتیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، جہاں پر نماز کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے، جہاں پر قرآن مجید پڑھنا سکھایا جاتا ہے، جہاں پر اللہ عز و جل کے اولیاء کی محبت دلوں اور سینوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے چرچے کیے جاتے ہیں، جہاں پر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ پلیٹ فارم کون سا پلیٹ فارم ہے؟ وہ پلیٹ فارم دعوت اسلامی ہے، جو امیر اہل سنت احمد برکاتم العالیہ نے اپنی انتھک محنت سے ہمیں مہیا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے نیک ماحول کے ساتھ جوڑ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنے کی سعادت ملے گی، 5 وقت نماز پڑھنے کی ہماری عادت بن جائے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت بن جائے گی۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں
کہ ہم نیک بن جائیں، پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم نیک صحبت اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جل آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔